اب جیسے اپنی مینٹور کو تو آپ نہیں کچھ کہیں گے یا اپنے سینئر کے سامنے چپ رہیں گے، لیکن آپ کی باڈی لینگویج ایسی ہو جائے گی. جیسے میرے ساتھ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ میں میری کوئی ٹیم ممبر ہے، مجھے ان کو کوئی فیڈ بیک دینا ہے، اب میں ان کو دیتی ہوں، اب مجھے ایک چیز لگتی ہے کہ یہ ان کی امپروو ہونی چاہیے، میں نے بتائی انہیں، اب وہ مجھے نہیں کچھ کہیں گی، لیکن کیونکہ شی از ہرٹ، یہ سارا پروسیس ہو رہا ہوتا ہے، وہ کیا کرتی ہیں، وہ جا کر اپنی کسی اور کولیگ سے کہتی ہیں کہ مجھے ڈاکٹر کمل نے یہ کہا ہے، تو آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ وہ مجھے کہتی. حالانکہ فیکٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ انسان بتاتا تو شاید وہ مجھ سے بھی بھونڈے طریقے سے بتاتا، وہ ان کو برا لگتا، پہلے ان سے سنتی، پھر انہوں نے میرے پاس کنفرمیشن کے لیے آنا تھا اور میں نے بھی ہاں کہنا تھا، پھر ان کو ڈبل ڈوز مل جاتی. یہ فیکٹ ہے کہ یہ چیزیں ہمیں ہرٹ کرتی ہیں اور ہمیں ان کو ماننا چاہیے کہ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں اور اگر کوئی آپ کی تعریف نہ کرے، مطلب آپ کو یہ تعریف نہیں چاہیے کہ ہر وقت آپ کے لیے تالیاں بجیں، لیکن اگر آپ سے کوئی چھوٹی سی غلطی ہوگی، اور ہمارے لوگوں کا دیکھیں ایٹیچیوڈ یہی ہمیں اپنے اندر بھی کریکٹ کرنا ہے، ہم کسی کو چھوٹی سی غلطی کی بھی گنجائش نہیں دیتے، فوراً اس کو پکڑ کے کچھ کہنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ساس بہو کا جھگڑا بھی اسی وجہ سے. بہو بیچاری نئی آئی ہے، اب وہ کچھ بناتی ہے، کچھ رکھتی ہے، اب وہ بچی ہے، اب اس کو چیزیں بھی سمجھ نہیں ہیں، لیکن اب وہ ضرور کرٹیسائز کریں گی. اب اگر اس بچی کی شیم انہیلدی ہوگی اور وہ شیم کو ڈینائی کرے گی کہ نہیں ٹھیک ہے، یا گھر والے کئی دفعہ اس کے کہتے ہیں کوئی بات نہیں، برداشت کرو. ویسے تو اب کم مدرز ہیں جو کہتی ہیں برداشت کرو، لیکن سٹل ہماری اوور آل سوسائٹی بتاتی ہے برداشت کرو، بچوں کی خاطر اپنی شادی کو نبھاؤ وغیرہ وغیرہ. اب وہ ڈینائی کرتی جائے گی تو کیا ہو جائے گا، ایک سٹیج آئے گا کہ اس کی پرسنالٹی پوری نارسسٹک بن جائے گی، یا تو وہ جب خود ساس بنے گی تو وہ وہی بیہیویئرز دے گی، یا وہ آگے جا کر اپنے بچے پہ غصے اتارے گی، یا وہ اپنے شوہر کے اوپر غصے اتارے گی. وہ ایک بڑا کامن لطیفہ ہے نا، جو باس تھا اس نے اپنے سب آرڈینیٹ کو ڈانٹا، سب آرڈینیٹ نے چپڑاسی کو ڈانٹا، چپڑاسی گھر آیا بیوی کو ڈانٹا، بیوی جو تھی اس نے بچے کو ڈانٹا. ہمارا پھر وہ چین چلتا ہے. سو ریسپانس ٹو کرٹیسزم ہمارا یوزلی کیا ہوتا ہے، ڈینائل ہوتا ہے. بی ریٹنگ پرسن وہ تو ایسے ہر ایک کو کہہ دیتی ہے اس کا تو کام ہی ہے اور چھوڑو پرے، یا اس طرح سے. یا ہم گریوینس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں، ہم اتنے دکھ میں چلے جاتے ہیں کتنے دنوں تک کوئی کام ہی نہیں کر سکتے، تو ہم وارڈ آف کرتے ہیں پینفل ایکسپیرینسز کو. اس کی وجہ سے بلیم اور انڈگنیشن آتی ہے. ہم کہتے نہیں وہ دراصل پتہ ہے کیا، میں تو اس طرح کر رہی تھی، وہ فلاں نے کہا تھا تو اس لیے میں نے ایسے کیا تھا، اور پھر ہم غصہ دکھاتے ہیں، اور ہمارے ریلیشن شپس جو ہیں وہ زیادہ سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں. بیکاز ہمارے اندر جو ہے سمجھے آندھی طوفان آ جاتا ہے اور وہ ٹورنیڈو چل رہا ہے وہاں پہ، تو ہم ریلیشن شپ کو کیسے مینج کریں گے، اور وہاں پہ ہم کمپلیٹ کیریکٹر اسیسینیشن کرنی شروع کر دیتے ہیں. ہم اس انسان کو کلی طور پہ برا بنا دیتے ہیں، یا وہی بات ہے اپنے آپ کو اتنا برا سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر غصہ بڑھتا جاتا ہے اور کانفلکٹس جو ہیں ان کی انتہا ہو جاتی ہے، مینج نہیں کیا جاتا. ہر دوسرے دن مجھے ایک کسی ینگ لڑکی کی کہانی ملتی ہے، وہ اکثر کہتی بھی ایسے ہیں پلیز میری بات نہ کیجیے گا، جبکہ میں ان کو کہتی ہوں اٹس اے کامن سٹوری. سسرال میں رہ رہی ہے، ساس کے ساتھ کانفلکٹس ہو رہے ہیں اور ساس تنقید کر رہی ہیں، obviously اب اس کے اندر یہ نارسزم ڈیولپ ہوتی جائے گی، بیکاز وہ ڈینائی کر رہی ہے، وہ اپنے آپ کو بیریٹ کر رہی ہے، بیلٹل کر رہی ہے، وہ گریونس ہے اس کے اندر. اگر ماں کو بھی بتائے تو ماں کیا کر لے گی، مطلب اس کو کوئی سولوشن تو نہیں مل رہا نا کہ میں کیا کروں، اس کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں کیسے اس ساری سچویشن کو ہینڈل کروں. سو ٹیمپر کول جب ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے، ریکور فیلنگ آف لو اینڈ افیکشن. اپنے حصے کی جو ایک ہوتا ہے نا، اگر آپ کسی کو او کرتے ہیں کہ جی مجھ سے غلطی ہوگی تو معافی مانگ لیں. آپ اس کو شیم کے پیراڈائم میں لے جاتے ہی کیوں ہیں کہ آپ کو پھر وہ ڈینائی کرنا پڑے. میک ایفرٹ ٹو ریپیئر دا ڈیمیج. اگر فرض کرے تھوڑی بہت شیم آ بھی گئی، جیسے میں نے کہا کرٹیسائز کسی نے کیا، کوئی بات بولی اس نے انٹینشنلی بھی نہیں بولی لیکن بس آپ کو لگ گئی بری، تو اب آپ کیا کریں، آپ اس کو ہیل کرنے کی کوشش کریں. وین شیم ٹریڈنگ ڈومینیٹس، تو اب کیا ہوتا ہے، کوئی پیچھے نہیں ہٹتا، نو بڈی بیکس ڈاؤن. وہاں پہ ہر شخص کنٹیمپٹ پہ، غصے پہ، کھچاؤ پہ ہی جو ہے بیٹھا ہوتا ہے. اور ایسی چیزوں کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں ڈیورسز ہو جاتی ہیں، ایسی چیزوں کی وجہ سے ایسی لیگل بیٹلز جو ہیں وہ چل جاتی ہیں. وہاں پہ کوئی یہ نہیں کہتا کہ میری شرمندگی اتنی ہے مجھے کہ میں یہ نہیں کر سکا کام سے، وہ ریفیوج کس میں لے رہے ہیں، سپیریورٹی میں. سو ڈینجرز آف نارسسزم کیا ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی شیم کو
ڈینائل میں رکھا ہے اپنے آپ کو اس بارے میں, تو ڈیورسز اور ڈیفیکلٹ میرجز رہتی ہیں, کیونکہ آپ کی اپنی ہیلنگ نہیں ہوئی بھی اور آپ دوسروں پہ جا جا کے وہ برس رہے ہوتے ہیں. پھر یہ کہ اگر آپ پروفیشنل ہیں کہیں تو آپ کی ریپیوٹ بہت خراب ہو جاتی ہے. Nobody likes to work with you. اگر آپ پیرنٹ ہیں تو آپ کا بچوں سے ریلیشن شپ ٹھیک نہیں ہوتا, یا بچے ہیں تو وہ بھی پیرنٹ سے ریلیشن شپ نہیں کر پاتے. پھر آپ کی بہت ساری انٹریکشن صحیح نہیں رہتی, آپ کی اپنی فزیکل ہیلتھ بھی صحیح نہیں رہتی, آپ کی جو سوشل سپورٹ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, کوئی بھی مدد کے لیے نہیں آتا. ایسے لوگ پھر تنہا رہ جاتے ہیں, اکیلے رہ جاتے ہیں, اور آپ دیکھیں کہ اللہ سے بھی تعلق جو ہے انسان کا وہ کمزور سے کمزور جو ہے وہ ہوتا چلا جاتا. یہاں پہ میں اس سارے سینیریو میں بات کرنا چاہوں گی کہ بچے جو ہیں وہ کیسے ڈیولپ کرتے ہیں نارسسٹک ٹریٹس. جیسے جب میں نے یہ پڑھا تو مجھے یہ خیال آیا کہ کیا اس پہ کام کیا جا سکتا ہے کہ بچپن سے کہ اس کے اندر نارسسٹک ٹریٹس جو ہے وہ نہ ڈیولپ ہوں. کیا ہمارے بچے رسک پہ ہیں؟ ذرا تھوڑا سا اس کو بھی دیکھتے ہیں. پہلا سینیریو یہ ہے کہ اگر نارسسٹک پیرنٹل ویلیوز ہیں تو چائلڈ از ریزڈ ان اے فیملی دیٹ از ویری کمپیٹیٹو اینڈ اونلی ریوارڈز ہائی اچیومنٹ. ایسے ماں باپ ہیں بہت کمپیٹیٹو ہیں, بہت لائق ہے خود, اور وہ بھی بچوں کو ہائی اچیورز بناتے ہیں اور ہائی اچیورز دیکھنا چاہتے ہیں. اور وہاں پہ جو محبت ہے وہ کنڈیشنل ہے. کنڈیشنل کے کیا مطلب ہے؟ جو اچیومنٹ میرے دماغ میں وہ آپ حاصل کریں تو میری اولاد ہے, مجھے آپ سے بہت پیار ہے, اور اگر آپ وہ کام نہیں کرتے تو مجھے آپ سے پیار نہیں ہے, مجھے وہ پھر دوسرا بچہ چاہیے, مجھے یا خاندان کا وہ فلاں بچہ اچھا لگ رہا ہے. تو یہ پریشر ہر وقت ان بچوں کے اوپر رہتا ہے. سو اٹ از ہارڈ فار دیم ٹو انجوائے اینی تھنگ فار دیئر اون سیک. وہ کچھ بھی نہیں انجوائے کرتے, ان کو ہر وقت اپنے پیرنٹس کی, اپنے گھر والوں کی اس ایکسپیکٹیشن کو میچ کرنا ہوتا ہے. اینڈ دیر از لائف لانگ پیٹرن آف چیزنگ سکسیس اینڈ کنفیوزنگ اٹ ود ہیپینس. ساری زندگی کی یہ دوڑ لگی رہتی ہے. پیرنٹس کا نارسسٹک ایٹیٹیوڈ ہے یہ, ان کی ڈانٹ ڈپٹ, کھانا پینا, ہر کام اس پہ چلتا ہے, کوئی پیار محبت کچھ نہیں ہے. دوسرا سینیریو, دا ڈی ویلوئنگ نارسسٹک پیرنٹ. ویری ڈومینرنگ اینڈ ڈی ویلوئنگ پیرنٹ ہو از آلویز پٹنگ ڈاؤن دا چائلڈ. کسی بات سے وہ ہر وقت بچے کو ذلیل و خوار کرتے رہتے ہیں. پیرنٹ کا مسئلہ ہے, پیرنٹ اریٹیبل ہے, پیرنٹ کو غصہ آتا ہے, پیرنٹس کی ایکسپیکٹیشن انریلسٹک ہے, بہت ہائی ہے. آپ کو بہت سے پیرنٹس ایسے نظر آئیں گے جنہوں نے کبھی اپنے چائلڈہڈ سے آگے تک کے ایشوز کو ریزالو نہیں کیا, اور جب انہوں نے اپنے ایشوز کو نہیں ریزالو کیا اور ان کو یہ سمجھ بھی نہیں ہے کہ ہم نے ان کو ریزالو کیسے کرنا ہے, اب جب اپنے بچوں سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو اتنے برے انداز سے وہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, ان سے مینج نہیں ہو رہی ہوتی ہیں چیزیں. آپ سوچیں ان بچوں پہ کتنے اثرات جاتے ہیں. جیسے 2 بچے یا زیادہ بچے, ایک کی تعریف دوسرے کی نہیں, کمپیرزنز بہت زیادہ وہ کر رہے ہیں. پھر ادر پیرنٹ از آفن ٹریٹڈ ایگزیکٹلی لائک دا چائلڈ. اکثر ہوتا ہے کہ ایک پیرنٹ ان میں سے ایسا ہوتا ہے اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ اس کو بھی وہ ہر بات پہ انسلٹ کر رہے ہوتے ہیں. چلڈرن ہو گرو اپ ان دیز ہاؤس ہولڈ فیل اینگری, ہیوملیٹڈ, انایڈیکویٹ. اس وقت جو ہمارے ڈراماز, میں سمجھتی ہوں کہ بندہ کوئی کہ میں نہیں دیکھتی, میں بھی نہیں دیکھتی, جیسے آفس میں لگے ہیں, کسی کے گھر لگے ہیں, ذرا نظر پڑے تو آپ کو اس طرح کی اتنی چیزیں نظر آتی ہیں اس میں بکھری ہوئی, جس میں ڈی ویلیو کیا جا رہا ہے, لوگوں کو تباہ کیا جا رہا ہے, پرسنالٹیز کو, اور اگلا انسان بھی اریٹیبل طریقے سے جواب دے رہا ہے. کوئی سولوشن نہیں ہے, صرف فرسٹریشن دے رہے ہوتے ہیں ریلیشن شپس کی. اچھا چلیں, ڈرامے میں تو صرف یہ ہے, جو ہمارا یوتھ سیزنز پہ سیزنز دیکھتا ہے, اس میں جو آئیڈیالوجیز جا رہی ہیں, اس میں کتنا شیم کو ڈینائی کرنا, دوسروں کو بلیم کرنا, دوسروں کو بلیٹل کرنا, سیلف سینٹرڈ ہونا, یہ ٹوٹل نارسسٹک ٹریٹس جو ہیں وہ سکھائے جا رہے ہیں. سینیریو 3 کون سا ہے؟ گولڈن چائلڈ. دیز پیرنٹس بریگ اباؤٹ دی ایکسٹریملی ٹیلنٹڈ چائلڈ. یہ کیا ہے؟ یہ اپنے بچے کو تخت پہ بٹھا کے تاج پہناتے رہتے ہیں, بچے کے لیے تالیاں بجاتے رہتے ہیں, کہتے ہیں میرے بچے سے تو اچھا کوئی بچہ نہیں ہے. کام انہوں نے اچھا کیا ہے, لیکن ان کی جو تعریفوں میں زمین آسمان کی کلابیں ملاتے ہیں کہ پتہ نہیں ان کا بچہ کیا کر رہا ہے جو آپ کا بچہ کوئی اور بچہ نہیں کر سکتا. لیڈ دا چائلڈ ہیونگ اے نارسسٹک اڈیپٹیشن ان لیٹر لائف. یہ بچے کو ایسا بنا دیتا ہے جو بہت سیلف سینٹرڈ ہے, اس کو شیم کو ہینڈل کرنا نہیں سکھایا گیا, شیم کو ڈینائی کرنا سکھایا گیا کہ تم تو بڑی چیز ہو, تو وہ بچہ بھی جو ایسا بننا شروع ہو جاتا ہے. تو آج کی ایکٹیویٹی ہم کیا کریں گے؟ اگر ہم نے اپنے آپ کو اس چیز سے بچانا ہے, ڈینائی نہیں کرنی شیم, تو ہمیں آرٹ آف اپولوجی سیکھنا پڑے گا. جیسے آپ دیکھیں سورۃ تغابن میں
وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ But if you pardon and overlook and forgive, then indeed Allah is forgiving and merciful. 3 چیزیں اس میں بتائی ہیں. عفو درگزر ہو، اوور لک کر دو، بھول جاؤ، معاف کر دو غفرہ سے. اللہ تعالیٰ بھی پھر ہمارے لیے غفور رحیم ہوگا. So what we say or do, let's see. ہمیں دیکھنا ہے کہ کون سے ٹائمز ہوتے ہیں اپولوجائز کرنے کے. اپنے بیہیویئر کو ہم کتنا ریشنلائز کرتے ہیں، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، اپنے لیے کتنے ایکسکیوزز بناتے ہیں، دوسروں کو ہم کیسے انسینسٹیوٹی کے ساتھ بلیم کرتے ہیں، اندر اپنے آپ کو یہ باتیں بتاتے رہتے ہیں کہ اتنی بڑی بھی بات نہیں تھی کہ میں اس کے لیے معافیاں مانگوں. مور وی ڈیفینڈ شیم مور آئسولیٹڈ ان ریلیشن شپ. ہمیں شرمندگی سی ہو رہی ہوتی ہے کہ مجھ سے ایسی غلطی ہوگی کہ مجھے معافی مانگنی پڑ رہی ہے، میرے سے غلطی ہوگی، یہ نہیں ہم ماننا چاہ رہے ہوتے اس وقت. اس کی وجہ سے ہمارے ریلیشن شپ میں ہم زیادہ سے زیادہ آئسولیٹ ہو رہے ہیں. اپنی اکاؤنٹیبلٹی کو بڑھائیں. کیسے؟ اس وقت آپ سوچیں کوئی ایک ایسا انسان جس کی آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اس کی فیلنگز کو ہرٹ کیا، بالکل اسپیسیفکلی کسی کے بارے میں سوچیں. What exactly did you say or do and how do you imagine it affected the other person? یاد کریں کوئی جملہ بولا، کوئی ایسی بات کی، کوئی کمٹمنٹ ایسی توڑی. امیجن کریں کہ اس بات نے، اس چیز نے اس انسان کو کیسے افیکٹ کیا. Did the act or omission violate your expectation for yourself? اور آپ نے جو کیا، یہ نہیں ڈینائل میں نہ رہیں کہ میں نے کیا یا نہیں کیا، تو آپ کی اپنی سے جو ایکسپیکٹیشن تھی وہ کتنی خراب ہوئی نا. مطلب یو آر ناٹ دیٹ کائنڈ آف اے پرسن کہ آپ نہیں کرتے اپنی کمٹمنٹس کو پورا، یا ایسا جملہ بول دیا یا ویسی کوئی بات کر دی لیکن اب ہو گیا. تو اپنے آپ کو ریورس پوزیشن میں لا کے سوچیں اگر میرے ساتھ کوئی ایسے کرے تو مجھے کیسا لگے گا. ہم تو کہتے ہیں نہیں میں نے تو کیا ہی نہیں، میرے ساتھ تو سارے ہی ایسے کرتے ہیں. تو کیا بولنا ہے؟ ایک سوری کا ورڈ بولنا ہے. رائٹ این اپالوجی. ایکسپرٹس تو کہتے ہیں اپالوجی لکھ کے بھیج دیں اور استغفار بہت پڑھیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ڈائریکٹلی اپالوجی نہیں لکھ سکتے، کیونکہ وہ کئی لوگوں کے ساتھ اپالوجی لکھنے کا مطلب ہے ایک نیا پنڈورا باکس کھل جانا. جیسے ساس کو جا کے بولا کہ امی جان وہ آئی ایم سوری میں نے جو آپ کو پچھلے سال ایک جملہ بولا تھا، تو انہوں نے تو اس کے بعد والی بھی ساری کہانیاں شاید شروع کر دیں. شاید کہہ رہی ہوں، ہو سکتا ہے نہ کریں، ان کی شیم ہیلنگ ہو وہ نہ کریں، لیکن ایٹ لیسٹ آپ یہ کر سکتے ہیں ایسے انسان کے لیے گفٹ لانا شروع کرتے ہیں، اس کا خیال رکھنا شروع کرتے ہیں، اس کو باڈی لینگویج اور ایٹیٹیوڈ دینا چھوڑ دیں. اف اینڈ بٹ کا ورڈ نہیں یوز کرنا. ٹیک فل ریسپانسبلٹی آف یور ایکٹ کہ مجھے یہ کرنا ہے. اپنے آپ کو گلٹی فیل کرنے دیں کہ ہاں ہوگی مجھ سے غلطی. اس سے کیا ہوگا؟ آپ پرفیکشنسٹ نہ بنیں. انسان ہے نا، وہی بات ہے، ایک پاؤں گندا بھی ہو سکتا ہے، ایک صاف بھی ہو سکتا ہے، 2 پاؤں ہیں ہمارے، کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہوگی. ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں. یہ اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو ہم شیم کو ڈینائی نہ کریں. ہم سب کبھی نہ کبھی انسینسٹیو ویز میں بیہیو کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے اپنے آپ کو مارنا پیٹنا نہ شروع کر دیں. ڈونٹ بیٹ یور سیلف اپ فار دیٹ. ہو گیا بس، کوئی بات نہیں. آپ دیکھیں بھول پہ تو اللہ معاف کرتا ہے. تھنک ہاؤ ٹو اوائڈ سیم مسٹیک ان فیوچر. یہ کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے دوبارہ سے وہ غلطی جو ہے وہ نہیں کرنی. تو ڈیفینسو نہیں ہونا. ایکسپلینیشن لمبی، بس کہہ دیا I'm so sorry غلطی ہوگی. یہ بتانے کی ضرورت نہیں اس دن میرے سر میں درد ہو رہی تھی، پھر میرا یہ مسئلہ تھا، میرا خیال تھا کہ آپ نے اس طرح کیا ہے، وہ دراصل یہ بات تھی، وہ دراصل میں ویسے ایسی ہوں نہیں. کوئی بات نہیں، بس سمپل I'm so sorry، بات ختم. ایکسپیکٹ نہیں کرنا کہ دوسرا انسان فوراً معاف کر دے کہ لو جی میں نے تو پتہ ہے سوری بھی بولا، میں نے معافی بھی مانگی، اس کا پھر بھی منہ بنا ہوا تھا. اس کو ٹائم دیں کہ دوسرا انسان اس کو ایکسیپٹنس کے لیول پہ لے کے جائے. If other person angry, do not feel she making big deal out of it. نہ ایسے نہ سوچیں. ڈسپوائنٹڈ ایکسپیکٹیشن اگر آپ کی ہوگی، یہ ہم نے پڑھا تھا نا ایک پیراڈائم تھا شیم کا، تو اٹ ول ایکٹیویٹ یور ڈیفینسز کہ اچھا میں تو سوچ گئی تھی میں سوری بولوں گی، وہ مجھے کافی پلائے گی، بٹھائے گی، پیار کرے گی، کہے گی نہیں تم اتنی بری بھی نہیں ہو، کوئی بات نہیں چلو ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا تو منہ بنا ہوا ہے، اس نے تو کچھ بھی نہیں بولا، وہ خاموش ہوگی، اس نے تو مجھے وہ کوئی ایٹیٹیوڈ دیا ایسا. تو آپ نے اگر یہ سوچنا شروع کر دیا تو آپ کے ڈیفینسز دوبارہ سے ہائی ہو جاتے ہیں. اپنے آپ کو بتائیں آئی ایم پراؤڈ ٹو بی مائی سیلف، پراؤڈ ٹو بی کریجیس. مجھے اللہ نے اتنی ہمت دی کہ میں نے جا کے سوری بول دیا، میں نے ایڈمٹ کر لیا کہ ہاں ہو گئی مجھ سے غلطی. پراؤڈ ٹو بی ٹیکنگ ریسپانسبلٹی، دیٹ مینز آئی ایم ریسپانسبل پرسن. میں ایسا انسان نہیں ہوں
کہ لوگوں کو میں تنگ کرتا پھر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا سیشن سننے کے بعد میں ابھی کھڑی یہی سوچ رہی تھی کہ میرا خیال ہے ایز اے پیرنٹ ہر ایک لیول پہ ہر پیرنٹ کے اندر نارسزم تو بہت ہی زیادہ ہے. جیسے مجھے تو فیل ہو رہا ہے کہ میں تو شاید ایک مدر ہوں اور آگے شاید بچے بھی ایسے ہی پروان کے آ رہی. تو انیشیل لیول پہ کہاں سے اسٹارٹ لینا چاہیے مجھے کہ میں اپنی کون سی آسا کروں. جیسے کہ میں بچے بہت زیادہ سارا دن اریٹیٹ کرتے ہیں اسپیشلی پینڈیمک میں تو بہت ہی مشکل ٹائم گزرا. طریقے سے دم چل ہی رہی ہوتی ہے کیونکہ آپس میں لڑ رہے ہیں, کوئی ایشو چل رہا ہے کوئی ایشو چل رہا ہے, وہ بچوں کے اندر اینگر بھی آ رہی ہے, ہم خود بھی اریٹیٹ ہو رہے ہیں, بات کا کوئی ہیلتھ ایشو چل رہے ہیں. تو سارے سینیریو کو ایک پینڈک ہسبینڈ کے ساتھ کبھی نہ کوئی مسئلے چل رہے ہوتے ہیں. تو پالیسیز تو ہو ہی رہی ہیں لیکن ساری چیزوں کو کیسے ڈیل کیا جائے کہ اپنے آپ کو بھی سیدھی راستے پہ لایا جائے اور بچوں کو بھی ساتھ اسی طرح لے کے چلا جائے. پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی چیز کو نا اپنی نروز پہ سوار نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کہیں پینڈیمک ہے, ہم گھر سے نکلیں گے پھر ہم کہیں گے ٹریفک ہے, ٹریفک سے نکلیں گے پھر ہم کہیں گے فلاں چیز ہے. یعنی ہر تھوڑی دیر کے بعد کوئی نہ کوئی چیز تو ہوگی ہمارے پاس نا. سٹریسرز تو ہمارے پاس ہر وقت رہنے ہیں. تو اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو آپ اپنے پر کنٹینیوس ورک کیا کریں. مطلب آپ کے پاس ہر وقت ایک اسٹرکچر ہونا چاہیے فالو کرنے کے لیے. ٹائم ٹیبل, اب پینڈیمک میں کیا ٹائم ٹیبل ہوگا, اب اسکول کھل گیا تو کیا ٹائم ٹیبل ہوگا, اب مہمان آ گئے تو کیا طریقہ کار ہوگا. اور وہ طریقہ بہت پرفیکشنسٹ والا نہیں ہوگا, وہ طریقہ جو آپ کی فیملی کو سوٹ کرتا ہے اور سب سے پہلے آپ کو سوٹ کرتا ہے, جو آپ مینج کر سکتی ہیں وہ ہوگا. کیونکہ جب آپ لوگوں سے مشورہ مانگتے ہیں تو لوگ تو آپ کو ایسے ایسے سہانے خواب دکھاتے ہیں جو آپ کے لیے پاسبل نہیں ہے. مطلب میں جب کسی کے ساتھ کوئی چیز ڈسکس کرتی ہوں, چاہے میں ڈائٹ پلان کروں, چاہے میں ایکسرسائز کروں, چاہے میں اپنا ورکنگ اسکیڈول کروں, میں نے دیکھا ہے کہ وہ کسی اور لیول پہ سوچ رہے ہیں, میں کسی اور لیول پہ سوچ رہی ہوں. ان کی روٹین کچھ اور ہے, میری کچھ اور ہے, ان کے چیلنجز کچھ اور ہیں, میرے کچھ اور ہیں. میں ضرور لوگوں سے گائیڈ لائن لیتی ہوں لیکن پھر دیکھتی ہوں کہ ان میں سے کون سی چیز میرے لیے ورکیبل ہے تاکہ میں اپنا سٹریس نہ بڑھا لوں. تیسری بات یہ ہوتی ہے جو چیز آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ کے گھر میں بار بار ہو رہی ہے, ریپیٹیڈلی ہو رہی ہے, مثلاً روز آپ کو اسی بات پہ کچھ کہنا پڑتا ہے, تو اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ آپ اس کو ہم کہتے ہیں رسپانس پرسسٹنٹ, کہ آپ ایک مسئلے کو حل کرنا چاہ رہے ہیں, ہر دفعہ اس کو حل کرنے کے لیے وہی طریقہ استعمال کرتے ہیں اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں رزلٹ ڈفرینٹ آ جائے. اگر آپ کو ایک طریقے سے آپ نے کسی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی, وہ مسئلہ اس طرح نہیں حل ہوا, تو اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ کو ڈفرینٹ رزلٹ چاہیے تو آپ کو اس کو ڈفرینٹ طریقے سے حل کرنا ہے. اب وہ کیسے ہے کہ سچویشن ٹو سچویشن ویری کرے گا, یا پڑھیں گی بار بار پڑھیں گی کہ یہ مسئلہ ہے تو اس کو کیا کرنا ہے, اس مسئلے کو کیسے دیکھنا ہے. اور کچھ چیزوں کو تھوڑا سا چھوڑ بھی دینا چاہیے, اتنا زیادہ ریجڈ طریقے سے لوگوں سے ڈیل نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کے ریلیشن شپس خراب ہونے شروع ہو جائیں. پرائرٹی سیٹنگ ہونی چاہیے کہ اس کام کو میں نے سیریسلی لینا ہے. پھر بچے بھی سوچتے ہیں کہ ہاں ماں جو ہے اس چیز کے بارے میں کہہ رہی ہے, باقی سب چیزوں میں نہیں کہا, تو اب ہم اس کام کو تو ضرور کر لیں, اور باقی چیزوں میں تھوڑی سی ریلیکسیشن دے دی کہ خیر ہے بچے اس طرح کرتے ہی ہیں. اللہ سے بہت زیادہ دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں, اور اپنی ہیلتھ پہ بہت زیادہ انویسٹ کرنا. جتنا زیادہ آپ اپنی ہیلتھ پہ انویسٹ کرنا شروع کریں گے آپ دیکھیں گے اتنا زیادہ آپ کو جو ہے نا وہ فائدہ ہوگا پھر آگے جا کے. If you are in a relationship with such a spouse who doesn't recognize shame and it's required healing, as you mentioned, do we need to understand and have a plan for dealing with them, or focus should be how we ourselves deal with them and how we react towards them? سب سے پہلی بات ہے کہ اگر آپ نے انڈرسٹینڈ کر لیا کہ ایک اسپاؤز یا کوئی بھی آپ کا ریلیٹو ایسا ہے جس کی شیم ہیلنگ نہیں ہوئی اور آپ اس سے ڈیل کر رہے ہیں, تو آپ اس سے جو پہلے افیکٹس لے رہے ہیں پہلے اپنے آپ کو ہیلدی فریم آف مائنڈ میں لائیں. کیونکہ اس کی غلطیوں کی وجہ سے یا اس کی ڈیلنگ کی وجہ سے آپ بھی صحیح ٹیکنیک نہیں یوز کر رہے, تو کیا ہو رہا ہے کہ وہ بھی زیادہ اس میں شیم کے اس میں پیراڈائم میں جا رہا ہے, اور آپ بھی نہ چاہتے ہوئے شیم پیراڈائم میں چلے جاتے ہیں. تو وہ پھر دونوں انہیلدی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جب آپ اپنے آپ کو ہیلدی رکھیں گے تو دوسرا انسان کتنی دیر تک انہیلدی رکھے گا. دوسرا یہ اس کے انہیلدی ہونے سے جب آپ تک اس کے امپیکٹس آ رہے ہیں, اب آپ نے اپنے آپ کو ہیلدی کرنا شروع کر دیا تو وہ کتنی دیر تک آپ کو انہیلدی کرے گا, اور آپ کی طرف سے جو اس کی طرف بیگیج جا رہا تھا وہ رک جائے گا. تو بہت ساری چیزیں اس طرح بھی ٹھیک ہونی شروع ہو جائیں گی. تو اپنے آپ کو ہیلدی رکھنے سے آپ بہت ساری چیزوں کو دوسرے لوگوں کی بھی ٹھیک کرنا شروع کر دیتے ہیں. مطلب وہ دیکھیں نا, غصے میں آپ سے کوئی بات کر رہا ہے,
لیکن یو آر ناٹ رسپونڈنگ دیٹ وے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ انسان نہیں غصہ کرے گا، اس کو وہ سچویشن نہیں ملے گی جس سے کہ پھر وہی بات ہے کہ اس کی شیم لو ہوتی ہے، ڈینائی کرتا ہے اور زیادہ ابیوزو ہوتا ہے، تو وہ ابیوز نہیں کر سکے گا. تو وہ ساری آپ کو اسکل سیکھنے پڑتے ہیں کہ آپ اس سے پھر کیسے ڈیل کریں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.